هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیل آخر. قاعدہ نمبر 5. ہر واو کے در اول کلمہ افتد. ہر وہ واو جو کلمے کے شروع میں واقع ہو، مکسور باشد یا مضموم، خواہ وہ واو مکسور ہو یا مضموم، جائز اس کے ویرا بدل کنن بحمزہ، تو جائز ہے کہ اس کو حمزے سے بدل لے. چو وجوہن و وجوہن، جیسے کہ وجوہن اور وجوہن، اور وأقتت و اقتت، اور اقتت اور اقتت، ووشاحن و اشاحن، اور وشاحن اور اشاحن. تو بالکل سیدھا سا قاعدہ ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی واو ہے اور وہ کسی کلمے کے شروع میں ہے، اب وہ واو خواہ مکسور ہو یعنی واو پر کسرہ ہو، جیسے کہ وشاہن کے اندر ہے، اس واو پر، یہ واو ہے کلمے کے شروع میں ہے اور یہ مکسور ہے، یا مضموم ہو جیسے کہ وجوہن کے اندر اور اقتت کے اندر ہے، تو جائز ہے کہ اس واو کو حمزہ سے بدل لیں. جائز کا مطلب یہ ہے کہ بدل بھی سکتے ہیں اور نہیں بدل سکتے، دونوں. چنانچہ وجوہن بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اور وجوہن بھی پڑھ سکتے ہیں، اقتت بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور اقتت بھی پڑھ سکتے ہیں، وشاہن بھی پڑھ سکتے ہیں واو کے ساتھ اور اشاحن بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ کے ساتھ. اب دیکھیے، یہ تو دو شکل ہو گئی نا. اگر واو کلمے کے شروع میں واقع ہے اور وہ مکسور ہے یا مضموم ہے، تو اس شکل کے اندر اس کو حمزہ سے بدلنا جائز بھی ہے اور نہیں بدل سکتے ہیں، واو بھی پڑھ سکتے ہیں. مگر اگر واو وہ جو کلمے کے شروع میں واقع ہے مکسور بھی نہیں ہے مضموم بھی نہیں، تیسری شکل ہے مفتوح ہے، تو کیا اس واو کو حمزہ سے بدلا جائے گا؟ یہ نہیں بدلا جائے گا. تو صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ شاذ ہے، خلاف قیاس ہے. صرف دو جگہ ایسا ہے جہاں اس واو کو حمزے سے بدلا گیا ہے، ورنہ کہیں بھی اس واو مفتوح کو حمزے سے نہیں بدلا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر واو مفتوح ہو تو حمزہ سے بدلنا یہ خلاف قیاس ہے، جائز نہیں بدلنا. ودر واو مفتوح ابدال از دو جا بیش نیامدہ است، اور واو مفتوح میں صرف دو جگہ کے علاوہ دو جگہ سے زیادہ نہیں آیا ہے. یعنی صرف دو جگہ ایسا ہی ہے جہاں واو کو حمزے سے بدلا گیا، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کہیں اور نہیں ہے. چون احدن کے دراصل واحدن بودا است، جیسے کہ احدن اصل میں واحدن تھا، و اناتن کے دراصل وناتن بودا است، اور اناتن کے اصل میں وناتن تھا. تو وناتن کے اندر واو ہے، حمزے واو ہے اور یہ کلمے کے شروع میں ہے، اور یہ واو جو ہے مفتوح ہے. اسی طرح واحدن کے اندر واو ہے، کلمے کے شروع میں ہے، اور واو جو ہے واو مفتوح ہے. تو ان دونوں کے اندر خلاف قیاس واو کو حمزہ سے بدلا گیا. اس کے علاوہ عربی زبان میں اور کوئی نظیر نہیں ملتی ہے. بات یہاں مکمل ہوگی. آئے کہہ رہے ہیں وہ اگر در اول کلمہ دو واو باشن، اور اگر کلمہ کے شروع میں دو واو ہے. اب تک تو جو بات چلی تھی قاعدہ نمبر 5 میں، اس میں ایک واو سے بحث تھی. اگر کلمے کے شروع میں ایک واو ہے، اگر کلمے کے شروع میں دو واو ہے تو کیا کریں گے؟ کہ اگر در اول کلمہ دو واو باشن، اور اگر کلمے کے شروع میں دو واو ہو، وہ ہر تو متحرک باشن، اور دونوں کو دونوں متحرک ہو، واو دوم بدل از چیزیں نباشد. کہہ رہے ہیں کہ واو دوم دوسرا واو کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، واجب اس ابدال واو اول بحمزہ، تو اس شکل کے اندر واجب ہے واو اول کو حمزہ سے بدلنا، اگرچہ مفتوح باشد، اگرچہ مفتوح ہو. تو بالکل وہی شکل ہے، تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی ہے. دو واو ہے کلمے کے شروع کے اندر اور دونوں کے دونوں متحرک ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں. جیسے مان لیجیے ہے صاحب کتاب نے جو مثال دی ہے، یہ ہے وا
ایدو، دو واو ہے اور یہ کلمے کے شروع میں ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کے دونوں متحرک ہے، اور اس میں جو ہے دوسرا واو جو ہے یہ کسی حرف سے بدلا ہوا نہیں ہے بلکہ اسی کا ہے، اسی کلمے کا جز ہے، کسی سے بدل کے نہیں آیا ہے۔ تو اس شکل میں پہلے واو کو حمزے سے بدلنا واجب ہے، خواہ یہ واو اول مفتوح ہو جیسا کہ یہاں ہے، یا یہ مکسور ہو یا مضموم ہو، تینوں شکل کے اندر بدلا جائے گا۔ چنانچہ اس شکل میں اس واو کو جو ہے ہم حمزے سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا یہ اواعد، ٹھیک ہے۔ چوں اواعد کے دراصل وواعد بود است، جیسے کہ اواعد اصل میں وواعد تھا، وہ اواصل کے دراصل وواصل بود است، اور اواصل یہ اصل میں وواصل تھا۔ آگے کہہ رہے ہیں و اوریہ، و در اوریہ بدل نگش، اور اوریہ کے اندر پہلے واو کو حمزہ سے نہیں بدلا گیا۔ دیکھیے یہ اوریہ ہے، اس میں اگر اس قاعدے کے حساب سے دیکھیں کہ دو واو ہیں، دونوں کلمے کے شروع میں ہیں، دونوں متحرک ہیں، تو پہلے واو کو حمزے سے بدل کے اوریہ پڑھنا چاہیے تھا نا، کہہ رہے کہ نہیں، کیوں کہ اس میں ایک شرط مفقود ہے، جو واو دوم ہے یعنی یہ والا واو یہ جو ہے بدلا ہوا ہے۔ یہ اصل میں جب وارا تھا نا، وارا کے اندر تعلیل کر کے وارا کے اندر جو الف تھا اس کو ہم نے حمزے سے بدلا تو وہ اوریہ ہوا، تعلیل ہو گئے، یعنی اس میں پہلے ایک مرتبہ تعلیل یہ واو جو ہے بدل کر آیا ہوا ہے، اس لیے جو ہے اس واو کو حمزے سے ہم نہیں بدلیں گے۔ ودر اوریہ بدل نگش، اور اوریہ کے اندر واو اول کو حمزہ سے نہیں بدلا گیا، زیرا کہ واو دوم بدل از الف وارا، اس لیے کہ واو دوم اس میں یہ وارا کے الف سے، وارا میں جو الف ہے یہ حمزہ ہے اس سے بدلا ہوا ہے۔ اگر واو اول لا بدل کنن، اگر واو اول کو بھی بدل لیں، یعنی واو دوم تو تعلیل ہو کر آیا ہے، الف سے بدل کے واو بنا ہے، اب پھر واو اول کو بھی ہم بدل کر جو ہے کیا کر دیں، حمزہ کر دیں، توالی اعلالین شود، تو دو تعلیلوں کا اکٹھا ہونا، پیدر پہ دو تعلیلوں کا اکٹھا ہونا لازم آئے گا، وہیں روا نیست، اور یہ جائز نہیں ہے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب آگے قاعدہ نمبر 6 ہے تعلیل آخر، ایک دوسری تعلیل، یا قاعدہ نمبر 6 کر لیجیے، ہم قاعدے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ ہر واو کے در جمع میان الف و کسرہ افتد، ہر واو جو جمع میں، واحد میں نہیں، جمع میں، واحد سے جب ہم نے جمع بنایا، جو جمع میں الف اور کسرہ کے درمیان واقع ہو، ودر مفرد ساکن باشد، اور مفرد میں ساکن ہو، یعنی اس کا جو واحد ہے، واحد میں واو ساکن ہے، اس پر سکون ہے، جذب ہے، یا گردد، تو وہ واو یا ہو جائے گا۔ چو حوزن و حیازن، جیسے حوزن سے حیازن، اور حوزن کی جمع ریاضن، کہ دراصل حوازن و ریوازن کی اصل میں حیازن حوازن تھا اور ریاضن ریوازن تھا۔ اس کو سمجھتے ہیں ہم۔ دیکھیے یہ ہے ہمارا، ایک مثال لیتے ہیں پہلے، حوازن، حوازن، اس کا واحد کیا ہے، حوز، حوزن۔ اب غور کرتے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ ہر واو جو جمع میں الف اور کسرے کے درمیان واقع ہو، یہ حوزن کی جمع ہے ہمارا حوازن، اس میں جو واو ہے یہ الف اور کسرے کے درمیان واقع ہے، ہا پر کسرہ ہے اور اس کے بعد واو کے بعد الف ہے، تو الف اور کسرے کے درمیان واقع ہے، اور واحد میں واو ساکن ہو، تو واحد میں حوزن میں جو واو ہے اس پر سکون ہے، جذب ہے، دیکھ رہے ہیں، تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، لہذا ہم نے اس واو کو کیا کیا، یا سے بدل کر اس کو ہم نے بنا دیا کیا، حیازن، حیازن، یہ ہے۔ اسی طرح روزن کی جمع روازن ہے، بالکل آسان قاعدہ ہے۔ تعلیل آخر، ایک دوسری تعلیل، یہ 7واں اور آخری قاعدہ ہے۔ ہر جمع کے بروزن فعول باشد، ہر جمع جو کہ فعول کو وزن پر ہو، کس سے،
از معتل لام واوی، معتل لام واوی سے. تو معتل تو آپ جانتے ہیں کہ جس پہ حرف علت ہو، اور لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو معتل لام واوی ہو جائے گا. تو لام کلمے میں حرف علت ہو، اگر کوئی ایسا جمع ہے ہر دو واو را یا کنن، تو وہاں دونوں واو کو یا کر دیتے ہیں، اور ماقبل وہ کسر دہن، اور اس کے ماقبل کو کسرت دے دیتے ہیں برائے تخفیف کے واسطے. تو اسی طرح قاعدہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ جمع جو معتل لام واوی، ہر وہ جمع معتل لام واوی جو فعول کے وزن پر ہو، اور اس کے دونوں واو کو یا سے بدل کر پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیتے ہیں، اور تخفیف کے لیے اس کے ماقبل کو کسرت دے دیتے ہیں. اب مثال لے لیجیے، مثال دے رہے ہیں چو دلیون و حقیون، جیسے کہ دلیون اور حقیون کہ دراصل دلوون و حقون وہ دست کہ اصل میں دلوون اور حقون تھے. دیکھیے یہ ہے فعول، اس کی وزن پر جو ہے جو جمع ہونا چاہیے، اور وہ جمع کیا ہو، معتل لام واوی سے ہو. تو اس کی وزن پہ جب جمع ہے وہ ہے، صاحب کتاب نے دیا یہاں پہ دلوون. تو دلون کے معنی ڈول کے آتے ہیں، اسی کی جمع ہے دلوون، اور یہ فعول کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دلوون. اب قاعدہ میں لائیے، قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ واو، اس واو کو غور کیجیے، ہر واو جو جمع میں، ہر وہ جمع معتل لام واوی، دیکھیے معتل لام واوی ہے، معتل اس لیے کہ اس میں واو ہے حرف علت میں سے، واوی اس لیے ہے کہ لام اس لیے ہے کہ معتل لام اس لیے ہے کہ جو ہے لام کلمے کے اندر حرف علت ہے، اور واوی اس لیے ہے کہ حرف علت واو ہے. تو یہ تینوں ہو گیا، جمع بھی ہے، معتل بھی ہے، معتل لام بھی ہے، اور معتل لام واوی بھی ہے، اور یہ فعولون کے وزن پر بھی ہے دلون. تو اس میں کیا ہوگا، اس کے دونوں واو کو یا سے بدل دیں گے، اس واو کو بھی یا سے بدل دیں گے، اور اس واو کو بھی یا سے بدل دیں گے، اور پھر پہلی یا کا دوسری یا میں ادغام کر دیں گے. تو ہم کر دیتے ہیں، یہ ہو جائے گا دلو یون، یا مشدد ہو جائے گی دلو یون. پھر کیا کریں گے، پھر کریں گے یہ کہ وما قبل وہ کسرت دہن، اور اس کے ماقبل کسرت دے دیں گے برائے تخفیف کے لیے. تخفیف کے لیے مطلب یہ کہ یا ماقبل مضموم ہونا یہ دشوار ہوگا، تھوڑا پڑھنے میں دشواری ہوگی، اسی لیے یا ماقبل یا کا ماقبل جو مناسب حرکت ہے وہ ہے کسرہ، اس لیے جو ہے ہم اس کے مناسب جو ہے حرکت دے دیں گے. تو اس کسرے کو مٹا کے دلیون بنا دیں گے اس کو. ٹھیک ہے، یہ ہمارا دلیون ہو جائے گا. دلیون. اب آگے ساری کتاب اس تعلیل کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کیا ہے کیوں کیا ہم نے، یعنی اس قسم میں دونوں واو کو ہم نے یا سے بدل لیا، اس کی کیا وجہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسم متمکن ایسا نہیں جس کے آخر واو ہو اور اس کے ماقبل مضموم ہو، لہذا جس اسم متمکن میں ایسا ہو جائے بغرض تخفیف اس کی واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں پر کیا. تو اسی کو صاحب کتاب نے بتایا کہ زیرا کے در اسماء متمکنہ، اس لیے جان لیجئے کہ اسماء متمکنہ میں ہیچ اسم نایابی کوئی اسم نہیں آتا کہ در آخر واو باشد، جس کے آخر میں واو ہو، وما قبل مضموم، اور اس کا ما قبل مضموم. ایسا کوئی اسم متمکن نہیں آتا. اگر ایسا آئے گا تو تخفیف کر دیں گے، واو کو یہاں سے بدل کیا کیا ادغام کر دیں گے. یہ بات یہاں مکمل ہو گئی. آگے صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے قواعد بتائے، اس قواعد کے حساب سے آپ جو ہے معتل کے اندر، مضاف کے اندر تعلیلات کریں گے. مگر پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ معتل و مضاف کے کچھ صیغے ہیں، کچھ کلمے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے
یہ تعلیل کیا جانا چاہیے تھا، چونکہ کوئی نہ کوئی قاعدہ اس سے متعلق ہو رہا، مگر تعلیل اس کے اندر نہیں کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کلمات جو ہے دوسرے کلمات کی اصل پر دلیل، یہ کلمات اپنے اصل پر ہیں، ان کو دیکھ کر ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ کلمات دوسرے کلمات جن کے اندر تعلیل کی گئی ہے ان کی اصل پر دلیل ہے. لہٰذا معطل کے غیر معلل الفاظ معلل الفاظ کی اصل پر، اسی طرح مضاف کی غیر معلل الفاظ معلل الفاظ کی اصل پر دلیل بنیں گے اور دلالت کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کچھ نہ کچھ جو ہے ہلکا پھلکا جو ہے کوئی دلیل رکھ دیتا ہے، جس سے جو ہے قاری کو، طالب علم کو اور پڑھنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کلمات اپنے اصل پر نہیں ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ دوسرے جو کلمات کچھ نظر آ رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر تعلیلات کی گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بنا کے کلمہ چند راز معطل مضاف بر اصل خود داشتن، کہ چند کلمات معطل اور مضاف میں سے ان کی اصل پر رکھا گیا ہے، تا بر اصل کلمات دیگر دلیل باشن، تاکہ دوسرے کلمات کی اصل پر وہ دلیل بنے. چو عویرہ و سعیدہ و عینہ، جیسے کہ عویرہ اور سعیدہ اور عینہ. دیکھیں ان تینوں کے اندر واو کو الف سے بدلنے کا قاعدہ موجود ہے، اس کے باوجود بھی اس کو واو کو الف سے نہیں بدلا گیا تاکہ یہ دیگر کلمات پر دلیل بنے. وَأَرْوَحَ وَأَحْوَجَ وَإِعْتَوَرَ وَإِسْتَحْوَزَ اور استصوَبَ وَلُحِجَتْ عَيْنُهُ. یہاں پر جو ہے نا یہ لحجت یا لحجت نسخوں کے اندر ہے، مگر یہ صحیح نہیں ہے. اصل ہونا چاہیے لحجت عینہ، اس کی آنکھ کیچڑ سے چپک گئی، کیچڑ سے چپک گئی، تو اس کو لحجت پڑھیے، جیم نہیں ہے یہاں پر، اور اس کو معروف پڑھیں گے لحجت عینہ. اس کے بعد ہے علیل السقاء، پانی کی مشک بدبودار ہو گئی. اس کے بعد ہے زبب البلل، شہر میں بہت گو ہو گئے. تو ان کلمات کے اندر تعلیل نہیں کیا گیا ہے تاکہ یہ دلیل بنے ان کلمات کے لیے جن کے اندر تعلیلات کی گئی ہیں.